بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ٹوڈے وتھ تنزیلہ مظہر۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی، ملک الیکشنز کی طرف بڑھ رہا ہے یا نہیں؟ ہر بندہ یہی سوال کرتا ہے۔ سیاستدانوں کے چہروں پر بھی یہی سوال ہے، صحافیوں کے چہروں پر بھی یہی سوال ہے۔ کیا عمران خان صاحب نے مجبور کر دیا موجودہ سیٹ اپ کو، جو انہوں نے 2 حکومتیں اپنی گرا دیں اور اس شاخ کو کاٹ دیا جس کے اوپر ان کا نشیمن تھا، اور اس کے بعد اب جو استعفے منظور ہو چکے ہیں 89 وہ اراکین ہیں پی ٹی آئی کے جن کے استعفے منظور ہوئے، شیخ رشید صاحب جو عوامی مسلم لیگ کے سربراہ، ان کے استعفے منظور ہو گئے، تو ایک طرح سے اس بات تک تو اگری کرنا چاہیے کہ ملک میں 66% سے زائد جو آپ کا لیجسلیچر ہے وہ الیکشنز میں آلریڈی جا چکا ہے، یا الیکشن کے لیے اس کا پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ اب دیکھیے کہ گورنر پنجاب جو ہیں وہ کب اس پروسیس کو انیشیٹ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب تک ڈیجیٹل سینسس نہیں ہوگا تو جو 5 سالوں کے لیے جس اسمبلی نے منتخب ہونا ہے وہ انتخاب نہیں ہو پائیں گے، لیکن کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑی کانفیڈنٹ ہے۔ اور ایک طرف ہمیں یہ بھی نظر آیا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں بھی آئندہ انتخابات کی تیاری کے لیے گفت و شنید شروع ہو گئی۔ جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کو جو سابق وزیر اعظم ہے نواز شریف صاحب وہ خود چیئر کریں گے، وہ خود لوگوں کے جو ان کے امیدوار ہیں ان کے انٹرویوز کریں گے، وہ پاکستان میں موجود ہوں گے۔ یہ تمام دعوے پاکستان مسلم لیگ نواز کی سینئر لیڈرشپ کر رہی ہے، لیکن حکومت کیا کر رہی ہے؟ وہ حکومت جس میں پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہے، اس حکومت کے اوپر بار بار عمران خان اور ان کی جماعت یہ الزام لگاتی ہے کہ آپ اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے آئے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ سلیمان شہباز صاحب جو ہیں ان کو کلین چٹ مل گئی، بے شک وہ ٹیکنیکلی ٹھیک کلین چٹ ملی ہو، لیکن آپٹکس کیسے ہیں ان چیزوں کے؟ کیا انتظار نہیں کر لینا چاہیے؟ جب اتنے سالوں سے کیسز چل رہے تھے، سال ایک اور انتظار کر لیں۔ جب آپ کے مخالفین کا بیانیہ آپ کو جکڑ رہا ہے، معیشت میں آپ پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں اور حالات بہت برے ہیں، تو ایسے میں اس بیانیے پر مہریں ثبت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ یہ اپنے اینالسٹ سے پوچھیں گے جی کہ کیا ماحول بننے جا رہا ہے اور کیا واقعی کوئی معاشی استحکام کی امید رکھی جائے یا نہ رکھی جائے۔ اور آج پاکستان میں ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے۔ بڑی سیاسی جماعتوں کے قدآور جو رہنما میں انہیں سمجھتی ہوں، جیسے شاہد حقان عباسی صاحب ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک روش ہے کہ جو ڈسینٹ کرتا ہے اپنی جماعت کے ساتھ اور اسپیشلی اصولوں کی بنیاد کے اوپر، تو ظاہر ہے اس کا قد ذرا بڑا ہو جاتا ہے، وہ زیادہ نوٹس ہونے والے لوگ ہیں۔ تو یہ لوگ مل کے ایک انہوں نے انیشیٹو لیا ہے، ری امیجن کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو ایک ریاست کے طور پر، ایک سماج کے طور پر، ایک معاشرے کے طور پر پاکستان کی سیاست نے کدھر جانا ہے۔ تو یہ جو ری امیجننگ پاکستان ہے، کچھ اس کا مستقبل اور اس کا نقشہ بھی اپنے پینلسٹ سے میں پوچھوں گی، اور پھر کون سی ایسی قانونی صورتحال ہو سکتی ہے کہ جس میں یہ خدشہ موجود ہو کہ یہ جو آئندہ انتخابات کے لیے راہ ہموار خان صاحب کو نظر آ رہی ہے، شاید یہ اتنی ہموار نہیں ہے، اور کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ آ سکتی ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی الیکشن ذرا مزید ڈیلے ہو جائیں، 90 روز میں نہ ہو سکیں۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں جو میرے پینلسٹ ہیں جی، آج کے مرزا سولنگی صاحب پاکستان کے معروف صحافی تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ سولنگی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پاکستان کے ایک اور سینئر تجزیہ کار صحافی زیغم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں جوائن کریں گے راجہ عامر عباس صاحب جو کہ معروف قانون دان ہیں اور کانسٹیٹیوشنل جو میٹرز اور بالخصوص نیب کے جو ایشوز پاکستان میں رہے ہیں، ایک نیب زدہ نظام رہا ہے، تو اس نیب زدہ نظام کو بہت قریب سے دیکھا ہے، تو راج صاحب آپ کو بھی میں ویلکم کہتی ہوں۔ سولنگی صاحب، خان صاحب کے جو حمایتی گروہ ہیں کسی بھی طبقات میں معاشرے کے انکلوڈنگ میڈیا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے مجبور کر دیا ہے نظام کو آئندہ انتخابات کی طرف جانے کے لیے، اور ان کے تو اب کوئی ان کے اوپر ذمہ داری نہیں رہی، نہ انہوں نے کوئی حکومت چلانی ہے، نہ انہوں نے پنجاب کو درست کرنا ہے، نہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں ریفارمز کرنی ہے۔ وہ ساری ذمہ داریاں انہوں نے کندھے سے اتار لیں۔ اب ان کے اوپر ایک ہی بس ان کا ایک کام رہ گیا، وہ جو بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، وہ ہے احتجاج۔ تو آپ کو لگتا ہے واقعی مجبور ہو رہا ہے نظام؟ مرکز میں کوئی سوچ آپ کو نظر آتی ہے کہ واقعی اگر 66% حصے میں انتخاب ہو رہا ہوگا تو پھر کیا لیجیٹیمیسی ہوگی، کتنا سموتھ ہوگا فنکشن کرنا اسٹیٹ کو؟ دیکھیں، جو جمہوری نظام ہے وہ مضبوط نہیں ہوا، وہ کمزور ہوا ہے، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جمہوری نظام مضبوط ہوتا
اگر 10 اپریل کو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد عمران خان اور ان کی جماعت پارلیمان میں بیٹھتی اور جو ایک پارلیمانی اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ ادا کرتی، جو حکومت کی غلطیاں ہیں ان کو آشکار کرتی، ایک متوازی ایک معاشی پالیسی وہ دیتی، جہاں پر تعاون کی ضرورت پڑتی وہاں تعاون کرتی، جہاں پر اختلاف کرنا ہوتا وہاں اختلاف کرتی، اور جو آئینی عمل ہے جس میں چیئرمین نیب کی تعیناتی تھی، الیکشن کمیشن کے اندر نامزدگیاں تھیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کی بات، جو انتخابی اصلاحات ہیں وہ اس کا حصہ بنتی۔ خان صاحب نے حصہ بننا پسند نہیں کیا۔ انہوں نے کوشش کی کہ ملک کے اندر ایک انارکی ہو، ملک کے اندر ایک افراتفری ہو، ایک انقلابی صورتحال پیدا ہو جس کے نتیجے کے اندر سب کچھ جو ہے وہ بہہ جائے۔ انقلاب تو خیر وہ لا نہیں سکے، لیکن اس پورے عرصے میں انہوں نے اپنی جماعت کو بھی کمزور کیا۔ اب وہ واپس آنا چاہتے ہیں کہ جی جو نگران حکومت بننی ہے اس میں میرا حصہ ہو، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہمارا ہو اور دوسری چیزیں، لیکن یہ اب چڑیاں جو ہے وہ کھیت چگ گئی ہیں۔ اب وہ جب وہ واپس آنا چاہتے ہیں پارلیمان میں تو اس کے لیے بھی جو اخلاقی، سیاسی اور قانونی جواز ہیں وہ ان پر خود ہی ایک طرح سے ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو آپ کو الیکشنز کے لیے کوئی مجبور ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے حکومت مرکز میں، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں خان صاحب جو مرضی کریں اپنی حکومتیں بھی گرا دیں بس یہ بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، مجھے بالکل بھی نظر نہیں آتی، بلکہ مجھے لگتا ایسا ہے کہ نگران حکومتیں تو لاہور اور پشاور میں بن جائیں گی، لیکن باوجود اکتوبر تک وہ چلیں گی اور ملک کے اندر ایک ہی وقت میں انتخابات ہوں گے۔ اچھا، یہ پریڈکشن ہے جی۔ زیغم خان صاحب، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نگراں حکومتیں بننے کے بعد کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ خان صاحب نااہل بھی ہو سکتے ہیں، جیل بھی جا سکتے ہیں، اور کوئی ایسی تیاری بھی ہو رہی ہے، اور موروثی سیاست کے خلاف سب سے بلند نعرہ لگانے والی جماعت کے سابق قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر صاحب نے آج کہا کہ خونی انقلاب آئے گا اگر عمران خان صاحب جیل گئے، اور اس خونی انقلاب کو لیڈ کریں گی سابق خاتون اول بشرا بی بی۔ تو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ یہ سارا عمل؟ دیکھیے تنزیلہ، کل تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مشکل سے مشکل سینیریو، بڑی سے بڑی بات ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، کل بھی ہو سکتا ہے۔ عمران خان کے خلاف کیسز بھی ہیں اور ان میں کچھ کیسز کی نوعیت جو ہے وہ سخت بھی ہے۔ مجھے معلوم نہیں ان میں جیل کا کتنا چانس ہے، لیکن میرے خیال میں ان میں نااہل ہونے کا چانس تو کافی مضبوط موجود ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا یہ بھی ہمیں آنے والے وقت میں دیکھنا ہے، لیکن میرے خیال میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے، سب سے بڑا پولیٹیکل فیکٹر ہے اس وقت، وہ پاکستان کی معیشت ہے۔ تو ہمیں پاکستان کی معیشت کے تناظر میں ہی اس وقت کے سیاسی حالات کو دیکھنا چاہیے۔ عمران خان نے اپنے کارڈ بہت بے رحمی سے کھیلے ہیں۔ یہ جو ان کا آخری پتہ تھا، اس کی اگر ٹائمنگ دیکھیں تو یہ بہت بے رحمانہ انداز میں کھیلا گیا ہے، معیشت پر نظر رکھتے ہوئے۔ عمران خان کی معیشت پر، معاشی حالات پر اور حکومت جس مسئلے میں پھنسی اس پر پوری نظر تھی، اور اس سچویشن میں حکومت نے اپنے آپ کو بھی پھنسایا ہے۔ جس طریقے سے ریفارم کا ایجنڈا شروع ہوا تھا، مفتاح اس کو لے کر چل رہے تھے، کافی چیزیں سموتھ ہو گئی تھی، اور اگر اس کے بعد ڈار صاحب کو نہ بلایا جاتا، یہ جو صندوقڑی کی چابیاں ہیں یہ رشتہ دار کے حوالے نہ کی جاتی، اور ریفارم کا جو رستہ ہے اس کو دوبارہ نہ بند کر دیا جاتا، جو 3-4 ماہ ہوئے جو یہ ڈیمنگ کی گئی، یعنی یہ جو چیکا بادہ اسحاق ڈار صاحب نے، اس نے ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے۔ اچھا، اور جب یہ ٹوٹے گا تو یہ بہت خطرناک ہے اس حکومت کے لیے۔ یعنی وہ کام جو 4 مہینے میں آہستہ آہستہ ہونا تھا اور اتنا نقصان دہ نہیں ہونا تھا، ایکسچینج ریٹ تبدیل ہونا تھا، لیکن اب جب ایک دم سے تبدیل ہوگا تو وہ کچھ اور طریقے سے تبدیل ہوگا۔ انفلیشن نے آنا تھا، اتنا خطرناک نہ آتی اگر ساتھ ساتھ ریفارم چلتی رہتی۔ ٹیکسیشن بھی ظاہر ہے کچھ اس میں بھی تبدیلی آنی تھی، اور گیس اور بجلی کے ریٹ بھی بڑھنے تھے، لیکن آہستہ آہستہ بڑھتے تو شاید لوگ بھی ابزارب کر لیتے۔ ان فیصلوں کی طرف واپس ہوں گے، لیکن اگر آپ مجھے بتا سکیں کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ خان صاحب نے جو کارڈز کھیلے، وہ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں الیکشنز، کوئی ارلی الیکشنز کی آپ کو کوئی صورتحال نظر آتی ہے؟ دیکھیں جی، میں انہی باتوں کے تناظر میں آپ سے کہہ رہا ہوں
کہ اس وقت وفاقی حکومت کے پاس آپشن نہیں ہے. 3 مہینے تک IMF کا ویٹ نہیں کیا جا سکتا. اچھا 3 مہینے اگر لگائے گئے تو پاکستان ول ڈیفینیٹلی ڈیفالٹ. یہ $4 بلین کے ریزروز کے ساتھ IMF کا پروگرام رکا ہوا، تمام چیزیں آپ کی بند، آپ کے ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کے پیسے بند، باہر کے بینکوں کے پیسے بند، دوستوں کی مدد بند، جو فلڈ کی ریلیف ہے وہ سب بند، ریمیٹنسز کم ہوتی ہوئی، امپورٹس کے جو ایکسپورٹس کے پروسیڈز ہیں وہ کام ہوتے ہوئے 3 مہینے نہیں چل سکتا. اور اگر 3 مہینے سے پہلے یہ کریں گے، IMF کے ریفارم میں جائیں گے، چھینکا ٹوٹے گا تو اس کی ڈیبریز اس حکومت پر گریں گی، بہت بری طرح گریں گی. 3 مہینے کے بعد ٹھیک ہے، کوئی آپ کو طریقہ ہی نہیں کہ الیکشن جیت سکیں. جی ٹھیک ہے، 3 تو مہینے ان بعد کے بھی نہیں پاس جیتیں میں گے. یہ عرض کروں کہ ان کے پاس 3 مہینے بعد نہیں جیت سکتے، اس لیے ان کے پاس جو بہترین آپشن ہے کہ یہ فوری طور پر الیکشن کال کریں اوکے سینٹر کے، قومی اسمبلی کے، اور یہ حوالے کر دیں ایک نگران حکومت کے، اور نگران بالکل حکومت ٹھیک سے ہو گیا. سب میں ذرا پارٹیاں راجہ صاحب کے بیٹھ پاس کر لے جاؤں ریئشورنس دے دیں. یہی معاملہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ موقع ہے اس وقت، یہ دس از دا رائٹ ٹائم. راجہ صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ عمران خان صاحب نے اپنی حکومتیں گرا دیں. بہت سارے لوگ انہیں کہہ رہے تھے کہ جب آپ کے پاس 2 صوبائی حکومتوں کی سہولیات نہیں ہوں گی، ریسورسز نہیں ہوں گے، تو پھر سڑکوں پر نکلنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے لیے قانون کا گھیرا ذرا زیادہ اب تنگ ہو جائے گا؟ آپ کی بڑی گہری نگاہ ہے کورٹس کے معاملات کے اوپر، بتائیے کون سے ایسے کیسز ہیں جس میں خان صاحب نااہل ہو سکتے ہیں؟ جیل جانے کا خدشہ بھی ہے کسی کیس میں؟ کیونکہ خان صاحب خود بڑے کنونسڈ ہیں کہ انہوں نے نااہل ہونا ہے. دیکھیے، بہت سے لوگ تو جو بات کر رہے تھے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ خان صاحب کے پاس ایک اس ملک کے سب سے بڑے صوبے کی گورنمنٹ ہے، پھر KP کی حکومت ہے، اور اگر وہ یہ دونوں حکومتیں گرا دیتے ہیں، ڈیزالو کر دیتے ہیں، تو فوراً سے پیشتر مرکز بھی تیار تھا، PDM بھی تیار تھی کہ ہم جنرل الیکشنز کی طرف جائیں گے. اور یہی ان کے تمام جو رہنما ہیں یہ ایک ایک کر کے آ کے یہ بیانیاں دیتے رہے. نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے، یہ تو کہہ رہے تھے کہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹنی چاہیے. نہیں، وہ یہی کہہ رہے تھے، آپ یہ نہیں کہہ رہی. انہوں نے بالکل یہ کہا. آپ بھول گئی ہیں بلاول بھٹو کی سٹیٹمنٹ، آپ بھول گئی ہیں اس کی رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ کہ جی ان کے پاس پنجاب اور KP ہے، وہ اس کی حکومت ڈیزالو کریں، ہم کل الیکشن کی طرف چلے جائیں. ان صوبوں میں ہم الیکشنز کرا دیں گے. جی، ان صوبوں میں نہیں کرائیں گے، جنرل الیکشنز کی بات ہو رہی ہے. اچھا، لیکن اب تو لگ رہا ہے وہ ان صوبوں سے بھی الیکشن سے بھاگنے کے موڈ میں ہیں کہ جیسے ابھی بتایا گیا ہے کہ جی اکتوبر یا نومبر میں الیکشن ہوں گے. تو آئینی اور قانونی طور پہ کسی بھی اینگل سے، کسی بھی اسٹریچ آف آپ کسی بھی پروویژن کو لے لیں، 90 ڈیز سے ایک دن اوپر آئین پاکستان کسی کو اجازت نہیں دیتا کسی بھی ایکسکیوز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ الیکشنز کو ڈیلے کیا جائے. اب یہ جو تمام چیزیں ہوئیں، یہ تمام چیزیں ہمیں اس دن، بلکہ خان صاحب نے بات ابھی جو اکانومی کی ہو رہی تھی، جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا تھا اور جب یہ آپریشن رجیم چینج ہوا تو اس وقت سے بات کی جا رہی تھی کہ یہ اکانومی کا جو ایشو ہے یہ PDM کی حکومت نہیں سنبھال پائے گی. اور PDM کی حکومت جو آئی تھی وہ نعرہ لے کے آئی تھی کہ جی عمران خان کے دور میں مہنگائی حد سے بڑھ رہی ہے، گورننس کے ایشو ہیں. بٹ انفارچونیٹلی جب وہ آئیں تو انہوں نے جو یہ عوام سے وعدہ کیا تھا اس کو انہوں نے سائڈ پہ رکھ دیا. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جو ایشوز ہیں وہ پارلیمان میں لے کے آئیے، ہم قانون سازی کریں، اور یہ جو قانون کا شکنجہ یا جو نیب کا قوانین تھے ان کو ختم کر دیا گیا. اب عمران خان صاحب پہ جو آپ نے سوال کیا کہ جی انہیں کیا ابھی ہو رہی تھی بات کہ جی ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا. اب ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا تو ذرا یہ بھی بتا دیا جائے کہ کس کیس میں کر دیا جائے گا تاکہ ذرا کھل کے بات ہو سکے کہ کون سا ان کے اوپر توشہ خانہ کا جو فوجداری مقدمہ ہے، ان کے اوپر ان کی صاحبزادی مبینہ جو ہیں ان کا ایک مقدمہ چل رہا ہے، ان کا فورن فنڈنگ کا کیس ہے، ان پہ توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہے. فورن فنڈنگ کا کیس جون سا ہے وہ چل رہا ہے. توشہ خانہ کا جون سا تھا وہ جو ہے اپیل میں چلے گئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے بعد. اور اس کے بعد اس میں کوئی کرمنل کیس کیا آپ کے علم میں ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ان کا کوئی ایسا کیس ان کو خطرہ ہے کوئی نااہلی؟ دیکھیے، اگر ایسا کیس ہوتا تو خان صاحب کو آج تک اریسٹ کر لیا جاتا.
कम से कम कोई FIR लॉन्च होगी होती, कोई तोशाखाने के केस जरा इस नुक्ते पे रुकिए। मैं जरा क्विकली ब्रेक पर जाने से पहले मुर्तज़ा असलंगी साहब से पूछ लूं। मुर्तज़ा असलंगी साहब, बहुत बार खबरें आई खान साहब को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन बहुत लोगों ने हुकूमत पर तनकीद की कि ऐलान करके फिर पीछे हट गए, गिरफ्तार नहीं किया, या डर गए, या बात करके कि पुलिस जा रही है नहीं जा रही है, इस तरह की बातें करके गोलमोल कर गए। तो तासुर यही बनता है कि अगर उन्होंने कुछ किया होता ऐसा गलत तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया हुकूमत ने? देखिए, जहाँ तक नाअहली का मामला है वो अदालतों ने करना है। इस मुल्क में एक साबिक वज़ीर आज़म को अपने बेटे से वो तनख्वाह जो उन्होंने वसूल नहीं की लेकिन कर सकते थे, उस बुनियाद पर ताहयात उनको नाअहल भी किया गया और उनको वज़ारत उज़्मा से भी हटाया गया। तो इस मुल्क के अंदर तो बहुत कुछ हो सकता है, जब वो अदालत फैसला करेगी तो हम देखेंगे। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि यहाँ पर बकरी की चोरी के इल्ज़ाम में भी लोगों को जेल में डाला जाता है। इस वक्त एक कौमी असम्बली के मेंबर हैं अली वज़ीर, जिन पर एक तकरीर का इल्ज़ाम है, वो जहाँ से भी उनकी ज़मानत होती है उसके बावजूद वो जेल में पड़े हुए हैं। तो अगर जेल में डालना हो तो वो डाल सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये जो हुकूमतें समझती है कि इसका सियासी फ़ायदा इमरान खान को होगा, इसलिए अगर अदालतें उनको नाअहल करती हैं तो वो तो और बात है, लेकिन ये अवॉइड करेंगे उनको गिरफ्तार करना, क्योंकि उससे फायदा नहीं, उनको मौका नहीं देंगे कोई ऐसा कार्ड खेलने का। जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जो आज सुलेमान शहबाज साहब का केस वो ख़त्म हुआ, उसके बारे में भी मैं अपने पैनलिस्ट से पूछूंगी कि टाइमिंग क्या ठीक है इस तरह के फैसलों में, एकदम जो तेज़ी आई है, क्योंकि बड़े सालों से ये केसेस चल रहे थे। स्टे विद अस, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, हमने बड़ा एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जब से मतलब सोशल मीडिया की इमरजेंस और बहुत ज़्यादा जो पॉलिटिक्स है सोशल मीडिया पे, ज़ैगुम साहब, बयानिया की जंग में कौन आगे है कौन पीछे है। बहरहाल एक बात पे बहुत सारे लोग इत्तेफाक करते हैं कि बयानिया बनाने में खान साहब का कुछ सानी नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब वो जैसा बयानिया बनाते हैं हुकूमत वैसी हरकतें करती है। अभी बेशक अदालत ने ही सुलेमान शहबाज साहब को क्लीन चिट दी है, लेकिन यही अदालतें थीं, यही निज़ाम था और किसी की ज़मानत भी नहीं हो रही थी। हर बंदा नून लीग के सीनियर लीडर्स समेत और पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप समेत, ख़वातीन समेत सब जेलों में थे। तो अब ये किसके साथ गिला किया जाए कि वो अगर अपनी हुकूमतों में भी अपने केसेस नहीं निपटा पा रहे तो क्या करना चाहिए? मैं कुछ लोगों की राय सुन रही थी, वो कह रहे थे कि टाइमिंग ठीक नहीं है, ऑप्टिक्स ठीक नहीं है। आप एग्री करते हैं ज़ैगुम साहब? देखिए, आपने 3 सवाल किए। गिले की जहां तक बात है, प्रोजेक्ट से गिला किया जा सकता है, प्रोजेक्ट वालों से गिला करने की तो मेरी हिम्मत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है जी, दूसरी बात ये है कि कोई शक नहीं कि इमरान खान ब्रांडिंग के भी एक्सपर्ट हैं और बयानिए के भी एक्सपर्ट हैं। ब्रांडिंग की एक्सपर्टीज तो शुरू से मैं देख रहा हूँ, 1900 इनफैक्ट 1995 से देख रहा हूँ, जब से वो ब्रांडिंग के एक्सपर्ट बने हैं। और उसके बाद उनके साथ जो एक्सपर्टीज आ गई है बयानिए की, नैरेटिव की, साइंस की, उसमें मेरा ख्याल है उनको इंटरनेशनल एक्सपर्टीज हासिल है। वो बहुत हैरान कुन है जिस तरीके से मैं कम्युनिकेशन के एक तालिब इल्म के तौर पर देखता हूँ पीटीआई किस तरीके से नैरेटिव बिल्डिंग करती है और किस तरह नैरेटिव बिल्डिंग चलाती है जी। तो फ्रेमिंग थ्योरी को देखते हुए जो कम्युनिकेशन की रेलेवेंट थ्योरी है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये आम ताम कम्युनिकेशन एक्सपर्ट की बात नहीं है। और ये वो काम है जिसका पीडीएम और जो मुस्लिम लीग है उसको अलिफ भी नहीं आती, बयानी की बे भी नहीं आती, बे भी नहीं आती। यस, मैं भी ये कहने लगी थी कि अलिफ नहीं बे है जी। लेकिन जो तीसरा सवाल है आपका, वो इससे मैं उसे मुख्तलिफ देखता हूँ। देखिए, सलमान ने छूटना था, वो छूट गया, लेकिन बहुत ही एक अफसोसनाक कहानी है कि पाकिस्तान किस तरीके से चलता है, किस तरह से क्रोनी कैपिटलिज्म है, किस तरह से अशराफिया अपने आप को मराआत देती है। आप दोनों कानून के तालिब इल्म क्या उस्ताद हैं, आपको मैं सिर्फ याद दिलाऊंगा, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। देखिए, जो इनकम टैक्स लॉ है पाकिस्तान का,
اس کا سیکشن 111 ہے. خالی یہ سیکشن ہو جائے تو پاکستان میں کرپشن ختم ہو جائے. کسی چیز کی ضرورت نہیں, کسی نیب کی ضرورت نہیں, جو بیسیکلی پاکستان کا ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر ہے. اس قانون کے تحت ایف بی آر کسی شخص کو کہہ سکتا ہے کہ آپ آپ کے پاس جو پیسے ہیں اس کی وضاحت کریں, یہ کدھر سے آیا. اور اگر آپ وضاحت نہیں کر سکتے تو پھر ایف بی آر آپ پہ جرمانہ بھی لگاتا ہے, آپ سے ٹیکس بھی وصول کرتا ہے. اب کھیل کیا ہوا کہ 2004 میں اس میں ڈالی گئی ایک سیکشن 4A, اور اس سیکشن نے کہا کہ جو ریمیٹنس آئے گی اس کا کوئی نہیں پوچھیں گے. آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ یہ ریمیٹنس کدھر سے آئی ہے, آپ کو ٹوٹل چھٹی ہے. یعنی آپ نے پاکستان کے ہر امیر آدمی کو کم از کم ٹیکس اوائڈنس کی اجازت دے دی کہ وہ اپنے پیسے باہر بھیجے, ریمیٹنس پہ منگوائے, ٹیکس والا اس سے نہیں پوچھ سکتا. لیکن اس ایک قدم سے بڑھ کر آپ نے کرمنل پروسیڈز کو بھی لیگل بنانے کی اجازت دے دی, اس سے بھی آپ نہیں پوچھ سکتے. اور 2018 میں آپ نے لمٹ لگائی کہ 10 ملین تک آپ لا سکتے ہیں, اس سے اوپر نہ لائیں. 10 ملین اس کے بعد بھی ہو گئے. اب آپ مجھے بتائیے پاکستان کا کون سا بزنس مین ہوگا جو اتنا حاجی اور نمازی ہے کہ جس نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا ہوگا؟ بالکل ایسے ہی. پاکستان کا کون سا ڈرگ ڈیلر ہوگا جس نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا ہوگا؟ کون سا ٹائکون ہوگا ریئل اسٹیٹ کا جس نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا ہوگا؟ تو یہ پاکستان کی کرونی کیپٹلزم کی, اچھا یہ تو ایشو ہے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کی, اور یہی کچھ کھیل تھا, اس میں چھوٹنا ہی تھا. اچھا. یہ پاکستان میں جو بہت سے لیگل کرپشن ہے, میرے لیے اس لیے افسوسناک ہے کہ یہ شاہی خاندان میں بھی یہ کام ہو رہا تھا. اس چیز کا جواب اس شاہی خاندان کو دینا چاہیے کہ وہ کیوں کر رہے تھے, قانون میں گنجائش کے باوجود یہ کھیل وہ کیوں کر رہے تھے. اور کم از کم ایف بی آر والوں کو تو پوچھنا چاہیے. ٹھیک ہے, عامر عباس صاحب کے پاس ذرا میں یہ لے کے جاتی ہوں. عامر عباس صاحب, کیونکہ ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ یہ نیب زدہ ایک نظام ہے, اور نیب کو جو پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن ہے اس کے لیے جتنا مس یوز کیا گیا, اور پچھلے کچھ سالوں میں تو ہم نے اس کی مطلب جیتی جاگتی زندہ مثالیں دیکھیں, اور پھر 4 5 سال لگ گئے, کوئی چیز ثابت ہی نہیں ہوئی, لیکن لوگوں کو چور کہہ کے آپ نے ان کے منہ کے اوپر ٹھپے لگوا دیے اس ملک میں. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بس وہ کیسز چلتے رہیں, کبھی کوئی بری نہ ہو, کبھی کسی کے اوپر جو الزامات ہیں وہ اگر غلط ثابت ہو جائیں کیونکہ وہ شریف خاندان کا کوئی بندہ ہے تو اس لیے اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے؟ یا آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ ملی بھگت ہے اور یہ حکومت صرف آئی اسی وجہ سے کہ یہ کیسز اپنے چھڑوانا چاہتی ہے؟ دیکھیے نا, حکومت جب آئی تو آپ کو یاد ہوگا انہی کے اسٹالورٹ ہیں خرم دستگیر صاحب جی, ان کی آپ کو سٹیٹمنٹ یاد ہوگی کہ انہوں نے میڈیا پہ آ کے یہ بات کی تھی کہ ہم کو کیسز ختم کرانے اور کیسز کی وجہ سے آئے ہیں. اور پھر خواجہ سعد رفیق اور دیگر ان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ جی, اور ایک دو اور ان کے لیڈرز ہیں کہ جی ہمیں کون لایا اور کس لیے آئے. اور دیکھیے کرپشن جون سی ہے وہ ایسے ایک کسی سوئچ کو آن آف کرنے سے نہیں ختم ہو سکتی. کرپشن کو ختم کرنے کے لیے صرف ایک نیب کا ادارہ کافی نہیں ہے. تو اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے تو واحد حل یہی ہے کہ اس میں کم از کم اوپر سے شروع ہو. آپ کچھ سزائیں تو دیں, لیکن سزائیں دینے کے لیے انفارچونیٹلی جو ہمارا میکینزم ہے یا جو ٹول ہے. راجہ صاحب ذرا مجھے 1 منٹ موقع دیجیے کہ میں آپ کی بات میں جو آپ دے رہے ہیں صلاح کہ کیا ہوگا حل میں, وہ بھی آپ سے پوچھوں گی. ہم ذرا ایک بریک لیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی, گفتگو کو یہیں سے جوڑیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. راجہ صاحب, اگر آپ اپنی بات کوئکلی مکمل کر لیں تو پھر میں سولنگی صاحب کے پاس یہ سوال لے کے جاؤں کہ وہ کیا سوچتے ہیں. بس تنزیلہ, بات یہی تھی کہ جو کرپشن ہے وہ اتنی ڈیپ روٹڈ ہے کہ اس کے لیے ہم سب کو, تمام اداروں کو کراس دی بورڈ, اس میں پھر یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے کہ صرف سیاستدانوں یا بیوروکریٹس کو یا ٹھیکیداروں کو پکڑا جائے. سب کے لیے جب شروع ہوگی اور ایک ایک نشان آپ دے دیں گے کہ جی یہ فلانے کا ہے, یہ فلانے کا ہے, یہ فلانے کا ہے,
تو پھر انشاءاللہ یہ نیچے بھی ٹریول کرے گی. ادروائز ٹھیک ہے، بس جو جماعت آتی ہے، جیسے زلفی صاحب کا کیس بند ہو گیا، آپ یہ اگر کروا رہے ہیں کوئی کیس کلیئر تو، بٹ یہ ہے کہ عدالتی نظام کے اوپر بڑا سوال ہے سولنگی صاحب کہ یہی عدالتیں تھیں اور 4 سال فرد جرم عائد نہیں ہو رہی تھی، اب وہی عدالتیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو انصاف ہے وہ اندھا نہیں ہے بلکہ اس کی آنکھیں، اور وہ دیکھتا ہے کہ کون حکومت میں ہے. جی افسوسناک یہ ایک آپ نے حقیقت بیان کی. جو اس ملک کی جو عدالتی تاریخ ہے وہ بھی یہی کہتی ہے، اور یہ حقیقت کہ سپریم کورٹ جیسا ادارہ جو عوام کے ٹیکسوں پہ چلتا ہے، جس پہ بھاری بھاری تنخواہیں ہیں جج حضرات کی، اور بھاری ان کے مشاہرے ہیں اور پینشنز ہیں اور پوسٹ ریٹائرمنٹ بینیفٹس ہیں، جب بھی ان سے پوچھا گیا ہے کہ جی آپ اپنے ایکسپینسز جو ہے وہ اس کی تفصیل دیں، تو انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو انکار کیا ہے. وہ برا بھی مان گئے ہیں، صرف انکار نہیں کیا، برا مانتے ہوئے انکار کیا انہوں نے. جی جی. تو یہاں پر ایک افتخار چودھری صاحب ہوا کرتے تھے، انہوں نے ایک پوری 18ویں ترمیم کو اڑانے کی بات کر لی تھی کہ جب تک ججز کی تعیناتی کا جو طریقہ کار ہے اس کو تبدیل کر کے ان کو یہ اختیار دیا جائے کہ چیف جسٹسز جو ہیں وہ شہنشاہ کے طور پر ایکٹ کریں، اور وہ ججز کی جو تعیناتی ہے وہ ججز خود ہی کریں 19ویں ترمیم کے طور پر. تو میں تو اتفاق کرتا ہوں راجہ صاحب سے. لیکن مجھے یہ بھی بتا دیں کوئکلی کہ سلیمان صاحب کا کیس آپ کا خیال میں آپٹکس ہیں کچھ نقصان دہ ہے یہ نون لیگ کے لیے، یا نہیں؟ اب ظاہر ہے ان کا بنتا تھا میرٹ کے اوپر، اگر کلین چٹ ملنا تو ٹھیک مل گیا ان کو کلین چٹ. دیکھیں مجھے کیس کی میرٹ کے بارے میں بہت زیادہ نہیں معلوم، لیکن آپٹکس کے حد تک میں کہوں گا کہ یہ برے آپٹکس ہیں. اوکے اچھا، اب مجھے آپ تینوں سے یہ پوچھنا ہے، زیگن صاحب پہلے آپ بتائیے کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کون ہوں گے؟ اب آپ کا گیس کیا ہے؟ اور الیکشن کمیشن کے وزیر اعلیٰ کو تو پہلے سے نامنظور کا نعرہ لگ چکا ہے، تو کیسے حالات ہوں گے وہاں پہ؟ دیکھیے میں تو گیس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میرے سینئر دوست شاید بہتر کر سکیں، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوئی ایک نام چوز کرنا ہے، اور آئی کانٹ ریڈ دیئر مائنڈ کہ وہ کس طریقے سے ٹیکنیکلی اینالائز کریں گے اور کس طریقے سے ایک نام پک کریں گے. لیکن جس کو بھی وہ پک کریں گے وہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہی ایک قدم ہوگا، اور اس کو چیلنج کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا جو اختیار ہے وہ اس طرح ڈائریکٹلی ماتحت نہیں آتا سپریم کورٹ آف پاکستان کے. اور یہ جو طریقہ بنایا گیا تھا آئین میں 20ویں ترمیم کے تحت، اس میں خود مسلم لیگ کاف کے جو 50 سے زیادہ ووٹ تھے وہ بھی شامل تھے. تو اگر یہ اپنی نااہلی سے، اپنی نالائکی سے سیاستدان جب اگری نہیں کر سکتے، 2 مرحلے گنوا دیتے ہیں، تو پھر ظاہر یہ اختیار کسی کے پاس جانا ہے، اور یہ اختیار جاتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس. سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں جا سکتا. وہ اس طریقے سے آئین میں ترمیم کر کے ہتھیا نہیں سکتی یہ حق جو الیکشن کمیشن کا حق ہے. راجہ صاحب جو بھگتنا پڑے گا. راجہ صاحب اگر یہ کام کرنے نہیں دینے کی دھمکی آتی ہے، اور ظاہر ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ ہی تو نگراں حکومتوں نے کام کرنا ہے، کلوز ریلیشن شپ وہیں پہ ہوگی، اور الیکشن کمیشن کے اوپر تو خان صاحب کو اعتماد ہے ہی نہیں، پرویز الہی کو بھی اب اعتماد نہیں ہے، تو یہ تو ایک بڑی بری ایک صورتحال پیدا ہو جائے گی. پنجاب کی حد تک بڑا صوبہ ہے، تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ سیاستدانوں کو تھوڑا سا ٹھہراؤ کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یا نہیں بس یہ نعرے اللہ تللہ جاری رہنے چاہیے؟ دیکھیے اب جو پروسیس ہے یہ پروسیس آئین میں دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور آئین میں ہی اس کا طریقہ کار ہے کہ اگر الیکشن کمیشن سے کوئی شکایت ہے تو وہ آئینی طریقہ کار ہے کہ جو کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ہے، اس کے علاوہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ جناب ان کو ریموو کیا جا سکتا ہے. ہاں اگر وہ خود ریزائن دیتے ہیں اٹس اے ڈفرینٹ تھنگ. باقی بات رہے گی کہ جی جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان اب اپنا چوز کرتا ہے دیٹ از فائنل، وہ جس کو بھی کرے گا. اس کے بعد آئینی طور پہ اس کو اگر چیلنج بھی کیا جاتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی زیادہ سبسٹنس ہوگا، کہ اس کو آپ چیلنج تو کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے پاس ایسا مواد ہے کہ اس آدمی یا اس شخص کے خلاف کہ جناب اس کے خلاف یہ مٹیریل ہے، پھر تو شاید کوئی بات بنے. ادروائز تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ، اور یہ صرف چیف الیکشن کمشنر نے نہیں چوز کرنا، یہ 5 ممبر، 4 ممبر اور چیف الیکشن کمشنر نے مل کے کرنا ہے. تو جہاں 5 بندوں کا فیصلہ آ جائے گا
اس کو چیلنج کرنا انتہائی ناممکن سی بات ہے۔ سولنگی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کون ہوں گے آئندہ کے نگراں وزیر اعلیٰ، اور آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب کی صورتحال کچھ فیوریبل ہو جائے گی، مرکز کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بہتر ہو جائے گی، یا یہ ڈرامے بازی اور یہ کھینچا تانی چلتی رہے گی؟ کوئی کسی کا سی پی او نہیں مانتا، کوئی کسی کا آئی جی نہیں مانتا، کوئی کسی کا ٹرانسفر نہیں مانتا، تو یہ کتنے عرصے تک یہ سارا سسٹم اس طرح سے مفلوج رہے گا؟ میرے خیال میں ایک تو کل شام 7 بجے ہے اجلاس، جی، اور میرا اندازہ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہے وہ نگران وزیر اعلیٰ کے طور پر ان کا اعلان ہوگا، اسی کے امکانات مجھے زیادہ نظر آتے ہیں۔ جب وزیر اعلیٰ اپنا حلف لے لے گا اور اپنا اختیار استعمال کرے گا، وہ جس کو بھی بنائیں، زید کو یا بکر کو، آپ دیکھیں گے کہ تمام بیوروکریسی جو ہے وہ لائن میں آ جائے گی اور کوئی چوں بھی نہیں کرے گا۔ لیکن جو سیاسی جماعت ہے وہاں پہ، جو اتحاد ہے کاف لیگ اور پی ٹی آئی کا، وہ کتنی بڑی رکاوٹیں پیدا کر سکتا ہے؟ کتنا پروٹیسٹ ہوگا؟ خان صاحب نے سڑکوں پہ بھی آنا ہے، اس صورتحال میں کیا ہوگا؟ جو سندھی میں ہمارے ہاں کہاوت ہے کہ جس سورج نے ابھرتے ہوئے گرمی نہیں دکھائی، وہ غروب ہوتے وقت کوئی نہیں دکھائے گا۔ 7-8 مہینے میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کتنی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور کیو لیگ کے پاس تو یہ طاقت بالکل بھی نہیں ہے، وہ جو کہ ٹکڑے ہو چکی ہے۔ اوکے، راجہ صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ خان صاحب ایک بار پھر سڑکوں پہ آ رہے ہیں، یو تھنک کہ دیٹ وڈ ہیلپ ہم ٹو گیٹ واٹ ہی وانٹس ٹو اچیو؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اگر سڑکوں پہ آئیں گے تو وہ زیادہ اس میں ان کا فوکس ہوگا اپنی الیکشن کمپین کو، وہ لوگوں کو اگلے آنے والے الیکشنز کے لیے موٹیویٹ کریں گے، انہیں اپنا نیریٹو دیں گے۔ مطلب اندر کھاتے انہیں پتہ ہے کہ الیکشن اسی وقت ہوں گے جب ہونے ہیں، یو تھنک سو؟ دیکھیے، اسی وقت ہونے ہیں جو ان سے ہیں، آئین سے باہر اگر ہونے ہیں تو پھر اس میں 4 ماہ بھی لگ سکتے ہیں، پھر اس میں نیشنل اسمبلی کے بھی الیکشنز آگے جا سکتے ہیں، پھر کیئر ٹیکر 2-3 سال بھی رہ سکتی ہے۔ جب ایک دفعہ لائن کراس ہوتی ہے تو پھر کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے کہ اف یو کراس 90 days، اور اگر نیشنل اسمبلی کی اپنی قدرتی مدت پوری کر کے ختم ہوتی ہے، اس میں 60 days ہیں، اگر وہ کراس کر لیا جاتا ہے، جس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جی ملک میں ایمرجنسی لگائی جائے، وہ فائنینشیل ایمرجنسی کی بات نہیں ہے، جنگی حالات، ملک میں ایسے حالات ہیں کہ جی ایمرجنسی لگانی ہے، تو اگر ایک دفعہ ایمرجنسی لگ گئی تو پھر یہ اکتوبر نومبر کی باتیں کرنا بھول جائیں سب، پھر یہ کوئی 2024 کی بھی بھول جائیں، پھر 25 میں جا کے سوچا جائے گا۔ لیکن آپ اسی آئیڈیا کو انڈورس کریں جو ہمارے کچھ ٹیکنوکریٹس یہ آئیڈیا جو ہے وہ ہر 4 سال بعد مارکیٹ میں فلوٹ کرتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹس کا ایک سیٹ اپ بنا دیں 2-3 سالوں کے لیے۔ بٹ تھینک یو ویری مچ جی، تمام مہمانوں کی اپنی گفتگو سنی، اور ظاہر ہے ہم جب سوال پوچھتے ہیں تو جواب میں بھی بہت سارے سوالات ہی آتے ہیں، جواب کم ہیں اس ساری صورتحال میں۔ بہرحال بہتری کی امید رکھنی چاہیے، کل پتہ چل جائے گا کہ پنجاب کا نگراں وزیر اعلیٰ کون ہوگا۔ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔